السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو پڑھنا سکھاؤں گی جو ہم نارمل مسٹیکس کرتے ہیں، اور حروف کو ان کے مخرج سے صحیح طور پہ ادا کرنا کہ کیسے انہیں ادا کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس سے بہت فائدہ حاصل کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین پہ ہماری سیٹی کی آواز آئے گی۔ ساکن ہے، ساکن پہ ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ اس کی ساری صفات واضح ہو جائیں۔ مشدد، تشدید جہاں پہ ہوتی ہے ادھر اس ورڈ کو جماؤں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ را جہاں پہ را کے اوپر فتح ہوگی یا ضمہ ہوگی تو اسے ہم را کو مفخم یعنی کہ موٹا ادا کریں گے۔ عین کے اوپر الف صغیرہ، اس کو 2 کاؤنٹ سے کر کے ہم ادا کریں گے، یہ الف مد کے برابر ہی ہوتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آخری حرف یہاں پہ میم کے نیچے کسرہ، اس کے ساتھ اسے ہم کہتے ہیں یا مد، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم 2، 4 یا 6 کاؤنٹ لمبا کر کے ادا کرتے ہیں، اور آخری حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ جب بھی آخری حرف سے پہلے یا مد، الف مد یا واو مد بنتی ہے تو ہم اس کو 2، 4 یا 6 کاؤنٹ لمبا کرتے ہیں اور آخری حرف کو ساکن کر کے ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ الف پہ کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا زیر زبر، لیکن الف کے بعد جب لام آتی ہے تو ہم الف کو زبر یعنی کہ فتح کی حرکت دیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ اب نون جو ہے کسرہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اسے را کے ساتھ ملائیں گے، اور را چونکہ مشدد ہے تو ادھر ہم ٹائم دیں گے، جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے جہاں پہ بھی مشدد حرف ہوتا ہے، جیسے یہ را اور یہ را، تو ہم دونوں کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ پھر یا مد بن رہی ہے، اور یا مد کے بعد آخری حرف کو ہم ساکن کریں گے۔ اب یہاں پہ میم کے اوپر الف صغیرہ، اسے ہم نے حرف المد کی طرح ہی، الف مد کی طرح ہی 2 کاؤنٹ ادا کر کے پڑھنا ہے۔ مالک یوم الدین۔ آپ نے دیکھا میں نے دال کو جو ہے جماؤں کے ساتھ ادا کیا کیونکہ اس کے اوپر مشدد ہے، اور آخری حرف سے پہلے چونکہ یا مد بن رہی ہے اور آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، اور یا مد کو ہم 2، 4 یا 6 کاؤنٹ پڑھتے ہیں، یا تو ہم اسے اگر ہم 2 کی حرکت رکھ رہے ہیں تو ہم پورے میں 2 کاؤنٹ ہی ادا کریں گے ہر آخری ورڈ پہ، اور اگر ہم نے 4 رکھی ہے تو ہم ہر آخری حرف پہ جہاں پہ بھی حرف المد بن رہا ہے تو ہم اسے 4 کاؤنٹ کر کے ہی سٹاپ کریں گے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلی لائن میں ہم نے 2 کاؤنٹ کر کے سٹاپ کیا، دوسری میں ہم 4 کر دیں یا چوتھی میں ہم 6 کر دیں۔ جو ہم نے لینتھ رکھنی ہے وہ ہم پوری صورت میں ایک جیسی رکھیں گے۔ اب پھر یہاں پہ مشدد آ رہا ہے یا، تو ہم نے اسے مشدد یعنی جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد۔ یہاں پہ دو جو ہے ہم 1 کاؤنٹ ادا کریں گے، اکثر غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم دو کو 2 کاؤنٹ کر دیتے ہیں یا پھر لمبا کر دیتے ہیں۔ عین کی آواز اچھی سے نکالنی ہے، اور کا کو بھی ہم نے 1 کاؤنٹ پڑھنا ہے، 2 نہیں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے آگے الف نہیں ہے، اور یا کی کسرہ کو، الف کی کسرہ کو بہت اچھے سے ادا کرنا ہے باریکی کے ساتھ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سین پہ ہلکی سی سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تا باریک ہے، تا کو موٹا نہیں کرنا ورنہ وہ تا بن جائے گا۔
إياك نعبد وإياك نستعين. اب چونکہ اگلی لائن میں دیکھیں الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن اب ہم اس کو حرکت اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے عربک رولز کے مطابق، چونکہ تیسرے حرف کو ہم دیکھیں گے، اگر تیسرے حرف پہ کسرہ ہے تو ہم الف کو بھی کسرہ کی حرکت دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں پہ دوما ہوتی تیسرے حرف پہ تو ہم اسے دوما کی حرکت دیتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. یہ قاف موٹا ہے اس لیے ہم اسے مفخم ہی ادا کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم. سواد بھی یہاں پہ مشدد ہے اس لیے اسے بھی جماعوں کے ساتھ ادا کریں گے، اور را کے اوپر الف صغیرہ ہے اسے 2 کاؤنٹ، اور تا کو مفخم ادا کریں گے کیونکہ تا جو ہے وہ مفخم حرف ہے. لیکن یہاں پہ اور سواد بھی مفخم ہے لیکن کسرہ کے ساتھ ہے اس لیے یہ اتنا مفخم نہیں ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم. نون یہاں پہ دیکھیں، نون کے بعد عین ہے، عین چونکہ حروف حلقی میں سے ہوتا ہے، حلق سے ادا کیا جاتا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ نون کی آواز کو چھپائیں گے نہیں بلکہ پراپر اظہار کر کے ادا کریں گے. ہم سیکھیں گے کہ حروف حلقی کون کون سے ہوتے ہیں. یہ 6 حروف ہوتے ہیں: عین ہا، حمزہ سب سے پہلے آتا ہے حمزہ ہا، پھر عین ہا، اور پھر غین خا. ٹھیک ہے، ان 6 حروف سے پہلے جہاں پہ بھی نون آئے گا اسے ہم اظہار کر کے مطلب کہ واضح کر کے نون کی آواز کو ادا کریں گے. الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. دیکھیں یہاں پہ غین ہے، غین موٹا حرف ہے، اس کے لیے ہم نے منہ کو اچھے سے کھول کے تو غین کو ادا کرنا ہے، ورنہ ہمارا غین اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگا. اب یہاں پہ بھی غین ہے تو ہم نے غین پہ قلقلے کی ساؤنڈ نہیں نکالنی، غین کو توسط کے ساتھ ادا کرنا ہے. مغضوبی، غیر المغضوب علیہم. یہاں را کے نیچے کسرہ ہے اس لیے را جو ہے وہ مرقق یعنی باریک ادا کیا جائے گا. اگر اس پہ فتحہ یا ضمہ ہوتی تو ہم اسے مفخم ادا کرتے. اور ضاد جو ہے وہ موٹا حرف ہے تو اسے ہم نے مفخم ادا کرنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں پہ ضاد مشدد ہے، ہم اسے بھی ٹائم دیں گے. اور ضاد کے بعد آگے حرف المد کے اوپر یہ آپ دیکھیں حرف المد ہے اور اس کے بعد مشدد ہے، تو اسے ہم کلمی مثقل کہتے ہیں. اس کو 6 کاؤنٹ پڑھنا لازمن ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ہم 6 سے کم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ایک تو مد ہو حرف المد اور اس کے بعد آگے مشدد ہو تو اسے کہتے ہیں کلمی مثقل. ایک ہی حرف میں حرف المد کے بعد مشدد حرف ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کلمی مثقل، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہم 6 کاؤنٹ کر کے ادا کرنا لازمی ہے، ورنہ یہ ہماری غلطی ہو جائے گی، لحن جلی ہو جائے گی. لحن جلی کہتے ہیں کہ وہ غلطی جو ورڈ کو بدل دیتی ہے یا حرام غلطی، ٹھیک ہے؟ واپس سے آخری لائن کو پڑھ لیتے ہیں ہم. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم نے اسے تو 6 کاؤنٹ کیا لیکن ہم نے مشدد کے
کو بھی جماؤں سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے آگے 6 کاؤنٹ کر کے وقف دیا. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے. میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ تھیوری بھی پڑھاؤں گی تاکہ آپ جو ہے سیکھ سکیں کہ کہاں پہ ہم نے نون کو ادا کرنا ہے، جمع اظہار کر کے کہاں پہ نون کی آواز کو چھپانا ہے. اور بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں قرآن مجید پڑھنے میں جو ہمیں سمجھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آپ کو آہستہ آہستہ وہ سب غلطیاں بتاؤں گی. اللہ حافظ.